وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہے تھے جب شامیر گاڑی پارک کرنے چلا گیا۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد اس کی نظر سڑک کے اس پار گئی جہاں پہ ایک 18 سالہ معصوم سی لڑکی ایک چھوٹی سی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ رکھ رہی تھی۔ شامیر کی نظر اس کے چہرے پہ ایسی پڑی کہ پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی سرمئی آنکھیں، ان میں جھلکتی معصومیت، اس کا سفید چہرہ، ایسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا کا حسن اس ایک لڑکی میں آ گیا ہو۔ وہ یک ٹک اس لڑکی کو دیکھے گیا۔ وہ شاید اس بلی کا جائزہ لے رہی تھی جس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، بلکہ وہ بلی نہیں، بلی کا بچہ تھا۔ وہ بہت معصومیت اور محبت سے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اور شامیر گاڑی کے پاس کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے ہوش تو تب آئی جب عالم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا، کہاں کھو گئے بھائی، چلیں؟ اس کی آواز سے ہوش میں آیا۔ اس نے پلٹتے پیچھے دیکھا، وہ لڑکی ابھی بھی بلی کے بچے کو پیار کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں عالم نے بھی لڑکی کو دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ اسے پہچان گیا۔ لگتا ہے آپ کو لڑکی پسند آ گئی ہے، کیا خیال ہے بھابھی بنا لیا جائے؟ اس نے زندگی میں پہلی بار شامیر کی آنکھوں میں ایسی چمک دیکھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے ایسا احساس ہوا تھا، اور عالم، وہ تو اس کا بھائی تھا، وہ اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھتے ہوئے ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت شامیر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ویسے میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ عالم کی بات پہ اس نے تیزی سے سر اٹھایا، عالم کو دیکھا، جیسے آنکھوں میں سوال ہو کہ کون ہے یہ۔ وہ گہرائی سے مسکرایا تھا۔ یہ شہر کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ارمان خان کی بہن ہے، اکلوتی بہن ہے، اور ارمان خان اپنی اس بہن کے لیے اپنی ساری سلطنت نچھاور کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف دینے کے بارے میں سوچے بھی، ارمان خان اس شخص کی سانسیں چھین لیتا ہے۔ عالم نے مکمل تفصیل بتائی تھی۔ شامیر کی نظریں ابھی بھی اس لڑکی کے چہرے پر ہی تھیں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ سوال وہ عالم سے کر رہا تھا، مگر نگاہیں اس کی اس لڑکی کے آر پار ہو رہی تھیں۔ 2 مہینے پہلے ایک کانفرنس میں گیا تھا، وہاں وہ اس کے ساتھ آئی تھی، تبھی پتہ چلا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ وہ لوگوں سے اسے اپنی بہن کہہ کے انٹروڈیوس کروا رہا تھا، اور یہ بات تو سارا شہر جانتا ہے، ارمان خان کی ایک ہی بہن ہے۔ اچھا، اور نام کیا ہے اس کا؟ اس کی ساری باتیں سنتے ہوئے شامیر نے اگلا سوال پوچھا۔ ارہا خان، اس کا نام زیر لب بڑبڑایا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ چمک گہری ہوئی۔ عالم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ چلیں، جلدی چلیں، وہ لڑکیاں اندر بیٹھی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، اور آپ بھول رہے ہیں آج ہم تینوں کا لنچ آپ کی طرف سے تھا، اور اب تو ٹریٹ بھی بنتی ہے، بھائی کو محبت ہو گئی ہے۔ عالم اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ شامیر کا ہاتھ اٹھتا اور ایک مکہ عالم کے کندھے پہ جڑ دیتا، وہ جلدی سے اندر بھاگ گیا۔ شامیر بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہرا مسکرایا۔ اب اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے سے ہی ارمان چلتا ہوا آ رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنی بہن کے پاس ہی آ رہا تھا۔ اس کا مطلب عالم ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ واقعی ارمان خان کی بہن تھی۔ وہ اتنی دور سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے فرمائش کر رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنے بھائی سے اس بلی کے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کی فرمائش کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ شامیر کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ وہ دیکھ سکتا تھا، ہاں، وہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا، مگر ارہا کے فیس ایکسپریشنز دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ارمان اسے منع کر رہا تھا۔ وہ اصرار کر رہی تھی، مگر پھر بھی ارمان نے اس بلی کے بچے کو اس کے ہاتھوں سے لیتے وہیں سڑک کی سائڈ پہ چھوڑ دیا، اور اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی گاڑی کی جانب بڑھانے لگا۔ شاید وہ لوگ بھی یہاں شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کی نیت سے ہی آئے تھے۔ اس نے دیکھا ارہا پلٹ کے اب بلی کے بچے کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھتے شامیر کی آنکھوں میں ناگواری آئی۔ کیسا بھائی تھا؟ اگر اس کی بہن کو ایک بلی کا بچہ پسند آ گیا تو کیا اسے وہ ایک بلی کا بچہ لے کے نہیں دے سکتا تھا؟ اپنی بہن کی اتنی سی خواہش پوری نہ کر سکا؟ شامیر کو بہت غصہ آیا۔ وہ لوگ منظر سے غائب ہو گئے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ ان کی گاڑی وہاں سے نکل گئی تو ان کے جانے کے بعد شامیر نے روڈ کراس کی اور اس بلی کے بچے تک آیا، پھر مسکراتے ہوئے اس بلی کے بچے کو پکڑ لیا۔ اتنا امیر شخص
اور اپنی بہن کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ اسے افسوس ہوا تھا، مگر فکر مت کرو، اگر وہ تمہیں پسند کرتی ہے تو تم اسی کے پاس جاؤ گے۔ وہ اس بلی کے بچے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کر گیا تھا۔ پھر اس بلی کے بچے کو وہیں ریسٹورنٹ کے ایک ویٹر کے حوالے کیا۔ اس کے بعد وہ ان کے پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو اشفا اور ماہا اب جلدی سے مینیو دیکھنے لگی۔ آخر اتنے عرصے بعد تو ان کا بھائی ان کے ہاتھ آیا تھا۔ آج وہ اپنے بھائی کی جیب ڈھیلی کروانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ تم لوگ آرڈر کرو، میں ذرا واش روم سے ہو کے آتا ہوں۔ وہ ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم کی جانب چل پڑا۔ یہ کراچی شہر کا 5 اسٹار ہوٹل تھا جہاں وہ اکثر مہینوں بعد اپنے بہن بھائیوں کو لایا کرتا تھا۔ وہ اپنے بزنس میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ اس کے پاس گھر والوں کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا تھا۔ شاہ میر جیلانی صاحب کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو اس شہر کے جانے مانے بزنس مین رہ چکے تھے، لیکن سالوں پہلے کار حادثے میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ باپ کی موت کے بعد شاہ میر ہی سب سے بڑا تھا، اس لیے اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بالکل باپ کی طرح پالا تھا۔ وہ 4 بہن بھائی تھے۔ بڑا بھائی شاہ میر، اس سے چھوٹا عالم تھا، اس سے چھوٹی ماہا اور یشفا تھی۔ اس کی دونوں بہنیں چھوٹی تھیں، دونوں ہی بہت حساس تھیں، اس لیے وہ دونوں ان کو بہت نازوں سے ٹریٹ کرتے تھے۔ مسز جیلانی اپنے بچوں میں اتنا پیار دیکھتے بہت خوش ہوتی تھیں۔ شاہ میر بہت ہی زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار تھا۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ اس نے اپنے باپ جیلانی صاحب کے بزنس کو ہی آگے بڑھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے باپ کا بزنس سارے شہر تو کیا، ساری دنیا میں پھیل جائے۔ اسی لیے تو آج کل وہ ملک کے مشہور بزنس مینز میں سے ایک بزنس مین تھا۔ سارا شہر اسے جانتا تھا۔ اکثر وہ بزنس میٹنگز کے سلسلے میں بہت دیر سے آفس سے گھر آتا تھا اور کبھی کبھار تو اسے رات کے 12 بھی بج جاتے تھے۔ اسی لیے اپنے بہن بھائیوں کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ میٹنگز کے سلسلے میں بہت زیادہ بیزی رہنے لگا تھا۔ آج سنڈے تھا، اس لیے ماہا اور یشفا نے ضد کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ لنچ کرنا چاہتی ہیں۔ بہت مشکل سے وہ آج اپنے سارے شیڈیول کو کینسل کرتا ہوا ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں پہنچا تھا۔ ویسے تو وہ ارمان خان کو اچھے سے جانتا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ ارمان خان کی بہن اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بہت معصوم تھی، 18 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں تھی، اور وہ تو اس کے بچپنے اور معصومیت کو دیکھتے ویسے ہی اس کی ایک جھلک میں مر مٹا تھا۔ 28 سالہ شاہ میر جیلانی خوبصورتی کی مثال تھا۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں، ان میں چھلکتی ذہانت جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے خوبصورت نقوش، مردانہ وجاہت کا شاہکار وہ شاہ میر، اس شہر کی ہزاروں لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں۔ اسے آج تک کوئی بھی لڑکی بھا نہ سکی، مگر ارہا پہ پہلی نظر پڑتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کا وہ ہنسنا، مسکرانا، وہ ہر چیز شاہ میر کی آنکھوں میں گھومتی رہی۔ وہ اس بلی کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اسے دیکھتے ہی مسز جیلانی حیران ہوئی۔ تمہیں کب سے ایسے شوق پڑنے لگے؟ وہ حیران تھیں۔ ان کا سنجیدہ بیٹا وہ کٹن لے کر گھر آ گیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ نہیں ماما، بس یہ کسی کی امانت ہے، اسے واپس کرنی ہے، تب تک پلیز آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ مسز جیلانی نے اس کی بات سنتے اس بات میں سر ہلایا، مگر انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ شاہ میر جیسا ڈیسنٹ، سمجھدار شخص کبھی بھی جانوروں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اگر لی تھی تو کوئی وجہ ہی ہوگی۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت زیادہ مسکرانے لگا تھا۔ ارمان خان بزنس میں اس کا نہ تو کوئی کمپیٹیٹر تھا اور نہ ہی رائیول تھا۔ وہ اپنی بزنس کی دنیا میں الگ تھا اور یہ اپنے بزنس کی دنیا میں الگ تھلگ رہتا تھا۔ ہاں، بہت بار کانفرنسز وغیرہ میں اکثر وہ ارمان کے روبرو آتا ہی رہتا تھا۔ ان دونوں میں کوئی خاص رشتہ نہیں تھا، بس ایک سلام دعا ہی تھی، لیکن ارمان خان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر جس طرح کا تھا، شاہ میر کو امید تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بہن شاہ میر جیلانی کو تو نہیں دے گا، مگر وہ بھی شادی کرے گا تو صرف ارہا سے۔ وہ سوچ چکا تھا جب محبت ہو گئی تھی تو پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ اپنی محبت کو پاکیزہ طریقے سے حاصل کرے گا۔ وہ اس لڑکی پر ایک بھی آنچ نہیں آنے دے گا، یہ تو وہ سوچ ہی چکا تھا۔ وہ کالج سے باہر نکل رہی تھی، پتہ نہیں آج عالم بھائی کہاں رہ گئے تھے۔ اس کے چہرے پہ غصے کے واضح تاثرات تھے۔
اکثر ان دونوں کو عالم ہی پک کرتا تھا۔ یشفا تو میٹرک میں تھی، وہ اسکول میں پڑھتی تھی، مگر ماہا سیکنڈ ایئر میں تھی۔ آج اس کی ایکسٹرا کلاس بھی تھی۔ اس نے صبح عالم بھائی کو بتایا بھی تھا، مگر افسوس ابھی تک عالم بھائی آئے ہی نہیں۔ شامیر تو اکثر اپنے بزنس کے سلسلے میں مصروف رہتا تھا، انہیں عالم ہی پک کرتا تھا۔ اس نے بے بسی سے آس پاس دیکھا، سارا کالج خالی ہو گیا تھا، بس وہی ایک کھڑی تھی۔ دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ وہ بے بسی سے روڈ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بہت ہی گندی نظروں سے گھور رہا ہو۔ ماہا نے ڈرتے ہوئے چہرہ موڑے دائیں جانب دیکھا، جہاں دو لفنگے سے لڑکے اسے ہی گھور رہے تھے۔ ماہا کے وجود میں سرسرایت اتر گئی، وہ خوف سے کانپ گئی۔ سوچا تھا گارڈ انکل سے فون لے کے عالم بھائی کو فون کر دے گی۔ ایک تو ان کے کالج میں موبائل لے کے جانا بھی الاؤ نہیں تھا، اور شامیر نے بھی منع کیا تھا کہ ابھی اس کی عمر موبائل لے کے اپنے ساتھ کالج جانے کی نہیں تھی، ورنہ انہیں گھر میں موبائل یوز کرنے سے منع نہیں کرتا تھا، مگر کالج میں بہت مسائل ہو جاتے تھے۔ اس نے بے بسی سے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، شاید گارڈ انکل اندر چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارتی، اس نے دیکھا وہ دونوں لڑکے اسی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ خوف سے ڈرتی ہوئی جلدی سے فٹ پاتھ پہ چلنے لگی۔ تھوڑا سا آگے جا کے اس نے محسوس کیا کہ وہ لوگ اسی کا پیچھا کر رہے تھے۔ ماہا کے سارے وجود میں ڈر نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ ماہا نے جلدی سے روڈ کراس کرتے دوسری سائڈ پہ جا کے رکشہ پکڑنا چاہا۔ اسی نیت سے وہ بنا دیکھے جلدی سے روڈ کراس کر رہی تھی، جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کے رکی اور وہ مرتے مرتے بچی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا۔ بیلنس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ نیچے گری۔ کچھ ہی لمحات کے بعد وہ خود کو سنبھالتی زمین سے اٹھی، شاید گھٹنے پہ چوٹ آئی تھی۔ وہ دونوں بھی اس کی جانب بڑھے۔ اس نے بے بسی سے کسی کو پکارنے کے لیے آواز لگانی چاہی، جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچ کے اس کا ہاتھ پکڑ چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھا شخص یہ ساری چیزیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ جان سے جاؤ گی، ایک اس کے کان کے پاس جھکتا آہستہ آواز میں پھنکارا تھا کہ ماہا کے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ مقابل جو گاڑی میں بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور قدم قدم چلتا ان دونوں مردوں کے سامنے آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی گرجدار آواز سنتے ماہا نے بے اختیار چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا اور اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گئی۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تقریباً 27-28 سالہ وجاہت کا شاہکار، اس کی گہری نیلی آنکھیں خوبصورتی کی مثال، اس کے مردانہ نقوش 6 فٹ سے نکلتا قد، بلا کا ہینڈسم سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی، وہ ارمان خان تھا، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ ارمان کی نظر بھی ماہا پر پڑ چکی تھی۔ 18-19 سالہ خوبصورت لڑکی، اس کی گہری بھوری آنکھوں میں چمکتا ڈر اور خوف۔ اس نے سفید کلر کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کالج سے آئی ہے۔ اس کے کندھے پہ بیگ لٹک رہا تھا۔ اس کا سفید دودیا چہرہ، اس کی معصومیت، ارمان خان صاف دیکھ سکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ماہا کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے جیسے وارن کر رہی تھی، پلیز مجھے بچاؤ۔ اور ارمان نے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی کے ساتھ تکلیف کو دیکھا۔ اسے خود کہیں اندر تکلیف ہوئی، جانے کیوں، لیکن اس لڑکی کی تکلیف پر ارمان کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ ارمان اپنے حواس قابو کرتا کچھ غصے سے گرجا تھا۔ دیکھو صاحب، تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہماری بہن ہے، گھر سے بھاگ رہی تھی اسی لیے اسے واپس لے جا رہے ہیں۔ اور ماہا کا دل چاہا وہ اس شخص کا منہ توڑ دے۔ ارمان نے ایک نظر ماہا کو دیکھا، جس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں انہیں نہیں جانتی، میں تو کالج سے واپس گھر۔ اس سے زیادہ اس سے بولا نہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ لڑکی کو چھوڑ دو، ارمان خان کی گرج دار آواز سڑک پہ گونجی تھی۔ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کر لے گا تو؟ باپ لگتا ہے کیا؟
ان میں سے دوسرا لفنگا لڑکا غلاظت سے دھاڑا تھا۔ ارمان کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ایک مکہ اس لڑکے کے منہ پہ دے مارا۔ مکہ اتنا زوردار تھا کہ اس لڑکے کا سر ہی چکرانے لگا اور اس کا ہاتھ ماہا کے گرد ڈھیلا پڑ گیا۔ ماہا جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی ہوئی بے ساختہ ارمان کی جانب بڑھی اور اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ 5 منٹ میں ہی ارمان ان دونوں کو کافی دھو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ اور بازو ایسے چل رہے تھے جیسے وہ کپڑے دھو رہا ہو، اور ان دونوں مردوں کے چہرے خونم خون ہو گئے تھے۔ آج کے بعد اگر میں نے تم لوگوں کو اس لڑکی کے پاس بھی دیکھا تو تم لوگ اگلی سانس نہیں لے سکو گے۔ ارمان دھاڑا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے دم دبا کے بھاگے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ماہا کی جانب متوجہ ہوا، جو ابھی بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، چہرہ بازو میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے رونے سے ارمان مضطرب ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالتے ماہا کے قریب کیا۔ رونا بند کرو اور بتاؤ تم کون ہو۔ ارمان کی نرم آواز سنتے اس نے بازو چہرے سے پیچھے کیا، پھر اس کے ہاتھوں سے رومال پکڑتے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میرا نام ماہا جیلانی ہے۔ میں کالج سے واپس آ رہی تھی، پتہ نہیں آج بھائی کہاں رہ گئے، مجھے لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کالج کا گیٹ بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ گارڈ انکل 3 بجے کے بعد سب کو باہر نکال دیتے ہیں۔ میں تو بس بھائی کا ویٹ کر رہی تھی جب یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئی مگر یہ پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ اتنا بتاتی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اچھا رونا بند کرو، اپنا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ارمان کی بات پر وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی، کیا اس شخص پہ بھروسہ کرے یا نہ کرے، مگر ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس شخص نے اس کی جان بچائی تھی، اسی لیے ماہا نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماہا نے جلدی سے اپنا ایڈریس بتایا۔ آپ بھائی کو بتا دیں ورنہ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھنے والا تھا ماہا کی آواز سے واپس پلٹا۔ نمبر آتا ہے اپنے بھائی کا؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ وہ چاہ کے بھی اس لڑکی سے سنجیدگی اور غصے سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا چلو نمبر بتاؤ۔ اپنے موبائل سے جیب نکالتے ارمان نے سوال پوچھا۔ اس نے جلدی سے شاہ میر کا نمبر ارمان کو بتایا۔ ارمان نے موبائل کان سے لگایا، اس بات سے بے خبر کہ یہ نمبر شاہ میر جیلانی کا تھا۔ اپنے کیبن میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بیٹھے شاہ میر نے کچھ الجھتے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھا۔ اس کے موبائل پہ گھنٹی بج رہی تھی۔ پہلے اس نے اگنور کر دی، مگر ارمان نے دوبارہ کال کی۔ وہ حیران ہوا کہ آخر کون تھا جو اسے بار بار فون کر رہا تھا۔ زچ ہوتے شاہ میر نے موبائل فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ ارمان کی نگاہیں ماہا کے وجود پر ہی تھیں۔ ارمان خان بات کر رہا ہوں، کیا آپ ماہا کے بھائی بات کر رہے ہیں؟ رابطہ ہوتے ہی اس نے پہلا سوال یہ پوچھا۔ شاہ میر پر دوہری حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ پہلی حیرت اسے ارمان خان نے خود فون کیا، دوسری حیرت وہ اسے ماہا کا بھائی کیوں کہہ رہا تھا۔ ہلو مسٹر، کیا آپ ماہا کے بھائی بات کر رہے ہیں؟ خاموشی محسوس کرتے ارمان خان دوبارہ سنجیدگی سے بولا۔ شاہ میر چونکا، ہوش میں آیا۔ ہاں بالکل، میں ماہا کا بھائی ہوں۔ کیا ہوا میری بہن کو؟ وہ فوراً پریشان سا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا، ایکچولی میں انہیں گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہوں، آپ وہیں پہ آ جائیں، پھر بیٹھ کے بات ہوگی۔ شاہ میر کچھ پریشان ہوا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ وہی میٹنگ چھوڑتا ہوا گھر کی جانب چل پڑا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلایا اور جھجکتے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جو اپنی کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا تھا، سارے ارادے ترک کرتے ہوئے اس نے ماہا کو جیلانی ہاؤس چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ساری میٹنگز وہ ویسے ہی بھول چکا تھا، اس کے لیے فی الحال یہ لڑکی اور اس کی حفاظت زیادہ اہم تھی۔ وہ گاڑی سے اتری اور گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے ارمان کو دیکھا، پھر کچھ جھجکتے ہوئے ارمان کو مخاطب کیا۔ آپ اندر آ جائیں۔ اس کے لہجے میں ابھی تک خوف تھا۔ ارمان اس کا خوف واضح محسوس کر سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ ایسے ہی واپس مت جائیں، آپ اندر آ جائیں۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق سے نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ فون پہ سن چکی تھی کہ ارمان نے شاہ میر سے کہا تھا کہ گھر آؤ پھر بات کریں گے۔ یقیناً اسے اب شاہ میر سے بات کرنی ہوگی۔ ارمان کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
وہ آگے بڑھ گئی، وہ بھی اس کی تقلید میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر دیکھتے ہوئے ارمان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی غریب یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتی، وہ ایک امیر فیملی کی بیٹی تھی۔ گھر کی خوبصورتی اور شاہانہ بنگلہ ہی بتا چکا تھا کہ وہ امیر تھی۔ شاہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ عالم کا نمبر ملا رہے تھے۔ 2 منٹ بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ کہاں مر گئے ہو تم؟ جیسے عالم نے فون اٹھایا، شاہ کی گرجدار آواز کانوں میں پڑی۔ عالم نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سوری بھائی، وہ میں تو یشفا کو پک کرنے کے بعد ماہا کو پک کرنے جا رہا تھا، لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، بس میں اس کے کالج کے باہر پہنچ گیا ہوں۔ عالم نے ڈرتے ہوئے وضاحت کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاہ اپنی بہنوں کی سیکیورٹی کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ شاہ کا دل چاہا کہ موبائل کے اندر گھس کے اس کا سر پھاڑ دے۔ بے وقوف انسان، پتہ بھی ہے ماہا کہاں ہے اس وقت؟ وہ چلایا تھا۔ اسے اپنی بہنیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھیں۔ شاہ کی غصے بھری آواز سنتے عالم پریشان ہوا۔ کیا ہو گیا بھائی، کہاں ہے ماہا؟ اس نے جیسے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ گھر پہنچو، سختی سے آرڈر دیتے وہ فون بند کر چکا تھا۔ عالم نے ایک نظر یشفا کو دیکھا، جو اس کے ساتھ ہی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، وہ جو مسکرا کے اپنے بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ پڑتے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا ہوا بھائی، آپ بھی ٹھیک تو ہیں؟ وہ بھی پریشان ہوئی۔ چلو گھر چلتے ہیں، وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ عالم نے اتنا کہتے ساتھ گاڑی گھر کی جانب موڑ لی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو مسز جیلانی لاؤنج میں ہی ٹہل رہی تھی۔ یقیناً انہیں بھی شاہ فون کر چکا تھا۔ ماہا میری بچی، وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ارمان بھی گھر میں داخل ہوا۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ کسی غیر کی آواز سنتے مسز جیلانی چونکی، پھر پیچھے پلٹتے دیکھا اور ارمان کو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے کافی بار ارمان کو نیوز میں دیکھا تھا۔ ویسے بھی شہر کے سارے بزنس مین ہی آج کل نیوز کی ہیڈ لائنز بنے رہتے تھے۔ وعلیکم السلام، بیٹا آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ مسز جیلانی اب ملازمہ کو آواز دیے چائے کا کہہ رہی تھی۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ماہا کو خیریت سے گھر پہنچایا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکوں گی۔ مسز جیلانی کی بات سنتے ارمان شرمندہ ہو گیا۔ ایسی باتیں مت کریں آنٹی، میں بھی تو آپ کے بیٹوں جیسا ہی ہوں، اور ویسے بھی میں خود ایک بہن کا بھائی ہوں۔ کسی بھی لڑکی کو پریشان دیکھتے اس کی مدد کرنے کا حوصلہ آ ہی جاتا ہے۔ آپ فکر مت کریں، بس شکر کریں کہ وقت رہتے خدا نے مجھے وہاں بھیج دیا۔ وہ انہیں ساری تفصیل بتا رہا تھا، جسے سنتے مسز جیلانی کے دل میں ہول پڑنے لگے۔ نہ جانے وہ دونوں کون تھے، اور نہ جانے وہ ماہا کو کیا نقصان پہنچاتے۔ اگر وقت رہتے وہاں ارمان نہ پہنچتا تو شاید بہت کچھ برا ہو جاتا۔ وہ ابھی بھی ماں کے ساتھ بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ اتنے میں تیزی سے لاؤنج کے دروازے سے شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی عالم اور یشفا بھی جیلانی ہاؤس میں داخل ہو چکے تھے۔ ماہا، وہ پریشان سا ہوتا اس تک پہنچا۔ ماہا جلدی سے صوفے سے اٹھی اور اگلے ہی پل شاہ کو دیکھتی وہ سارے ضبط کھوتی اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ آج بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شاہ جیلانی کو دیکھتے ارمان بھی اتنا ہی چونکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ماہا شاہ کی بہن ہوگی۔ وہ اب اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ارمان وہیں صوفے پہ بیٹھا ہوا سنجیدگی سے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، شاہ نے سرگوشی کی۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن کتنی نازک اور حساس ہے، بہت چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی ٹینشن لیتی تھی۔ عالم بھی اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماہا، وہ بھی جلدی سے بھاگتا ہوا ان دونوں تک پہنچا۔ ماہا نے اپنا چہرہ شاہ کے سینے سے باہر نکالا اور سختی سے عالم کو دیکھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، سارا قصور ان کا ہے بھائی۔ وہ شاہ سے شکایت لگاتی ایک بار پھر رو پڑی، اور شاہ نے اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اس میں میری کیا غلطی بھائی، گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ عالم بالکل بچوں کی طرح منمنایا۔ گاڑی خراب تھی تو کیا پہلے چیک نہیں کروا سکتے تھے؟ کیا ہمارے پاس صرف ایک گاڑی ہے؟
آج کے بعد اگر ایسی لاپرواہی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا عالم جلانی۔ شاہ سختی سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ ارمان کے کانوں تک واضح طور پہ گئی تھی۔ چلو جاؤ بہن کے لیے پانی لے کے آؤ۔ عالم کو دیکھتے اس نے حکم دیا۔ عالم جلدی سے کچن کی جانب بھاگا۔ ان دونوں بھائیوں کی اپنی دونوں بہنوں میں تو جان تھی۔ اب یشوا ماہا کے سینے سے لگی تھی اور اسے حوصلہ دے رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ شامیر کی نظر ارمان پہ پڑی۔ وہ ارمان کی جانب بڑھا۔ ارمان بھی اپنی جانب شامیر کو بڑھتے دیکھ کے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری سسٹر کی حفاظت کی۔ ساری بات جان لینے کے بعد شامیر نے بے ساختہ شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، اتنا پریشان مت ہو، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حادثات کون سا پوچھ کے آتے ہیں۔ ارمان نے سنجیدگی سے بات کہی۔ شامیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا۔ زبردستی مسز جیلانی نے اسے چائے پلائی، ورنہ وہ چائے بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کی نظریں بس بھٹک بھٹک کے ماہا کے چہرے کی جانب ہی اٹھ رہی تھیں۔ ارمان خان اس شہر کا جانا مانا بزنس مین، نہ جانے اس کا ایک دن میں کتنی ساری لڑکیوں سے پالا پڑتا تھا۔ خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں بھی اس نے دیکھ رکھی تھیں، مگر اس لڑکی میں کوئی ایسی خاص بات تھی جو کسی اور لڑکی میں نہیں تھی۔ بہت مشکل سے وہ اپنے دل کی حالت پہ قابو پاتا ہوا اٹھا۔ میرے خیال سے مجھے نکلنا چاہیے۔ میٹنگ تو اس کی رہ ہی گئی تھی، اب وہ واپس گھر جانے کی سوچ رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تو شامیر بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ میں آپ کو باہر تک چھوڑ آتا ہوں، شامیر نے وضاحت کی۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ لاؤنج سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک نظر ماہا کو دیکھا۔ ماہا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ماہا جیسے کہہ رہی ہو شکریہ۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، مگر اس کے چہرے اور آنکھوں میں وہ تاثر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھیں شکریہ۔ وہ دونوں باہر نکل آئے اور اب وہ دونوں پورچ میں کھڑے تھے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ارمان نے سنجیدگی سے شامیر کو مخاطب کیا۔ جی جی پوچھیے۔ شامیر آخر کیسے اس شخص کے ساتھ بد لحاظی سے پیش آ سکتا تھا؟ آخر اس نے اس شخص کی بہن سے شادی جو کرنی تھی۔ آپ کی سسٹر ماہا کہیں کمیٹڈ ہے؟ میرا مطلب ان کی شادی کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے؟ شامیر اس کی بات سمجھتا ہوا حیران ہوا۔ چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ ارمان اسے ہی جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر یہی سوال میں آپ کی سسٹر ارہا کے بارے میں پوچھوں تو آپ کیا مجھے بتائیں گے؟ شامیر کی بات سنتے ارمان کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی۔ آپ کا میری سسٹر سے کیا لنک؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ناگواری لیے پوچھا۔ اس بار لہجے میں سختی بھی تھی۔ شامیر کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ آگے بڑھا اور ارمان کے کندھے پہ موجود نادیدہ گرد جھاڑی۔ بالکل وہی تعلق ہے جو آپ کا میری سسٹر سے ہے۔ آپ کا دل چاہے مجھے بتانے کا تب مجھ سے آ کر یہ سوال پوچھیے گا، پھر دونوں روبرو بیٹھ کے اپنی اپنی بہنوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اتنا کہتے شامیر نے ارمان کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور اسے بیٹھنے کی اجازت دی۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اور ارمان کے چہرے پہ غصے کے واضح تاثرات تھے۔ وہ تو کلس ہی اٹھا تھا۔ غصے میں گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو جیلانی ہاؤس سے باہر نکالا۔ اس کے جانے کے بعد شامیر کے چہرے پہ سوچ کے گہرے سائے لہرائے۔ اسے ماہا سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ غصے میں گاڑی فل اسپیڈ سے چلا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کبھی ماہا کا چہرہ لہرا رہا تھا اور کبھی ارہا کا۔ شامیر نے آخر اس سے کیوں ارہا کے بارے میں پوچھا؟ اب وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا، وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح ارہا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے پہ اداسی نے گہرے سائے چھوڑ رکھے تھے۔ ارمان گہری سانس لیتا، خود پہ ضبط کرتا، لہجے کو نارمل کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی معصوم بہن کتنی اداس رہنے لگی تھی، وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کے قریب جاتے محبت سے پکارا۔ ارہا جو اپنے دھیان زمین کو دیکھتے ہوئے بیٹھی تھی، ارمان کی آواز سنتے کچھ حیران ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ شہر سے باہر جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، مگر اب وہ واپس آ گیا تھا۔ یہ دیکھتے
ارہا کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اگلے ہی پل بھاگتی ہوئی ارمان کے پاس پہنچی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھیا آپ واپس آ گئے؟ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں بھیا کی جان، دیکھو میں واپس آ گیا، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ 2 سال پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ کا انتقال تو ارہا کی پیدائش پہ ہی ہو گیا تھا، اس لیے وہ بہت اکیلی اور تنہا محسوس کرتی تھی۔ ارمان بڑا تھا، وہ سمجھدار تھا، وہ تو خود کو سنبھال سکتا تھا، لیکن ارہا کو لگتا تھا یہ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ اکیلی گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی تھی، اور آج جیسے ہی ارمان نے اسے کہا کہ اسے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج کے صوفے تک آیا، وہاں بیٹھا، اسے وہاں بٹھایا۔ ارہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ارہا چونکی، حیرانی سے ارمان کو دیکھا جس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ سوچتے ہوئے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ پوچھئے بھیا، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے بھائی کی پریشانی حل کرنی چاہی۔ شاہ میر جیلانی کو جانتی ہو؟ سوالیہ آئی برو اچکا کے پوچھا۔ ارہا نے کچھ دیر سوچا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ وہی ہے نا جو بزنس مین ہے، اس نے اکثر شاہ میر کو ٹی وی پہ دیکھا تھا۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارہا نے دیکھا ارمان اب کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہے۔ کیا بات ہے بھیا؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ جو بھی بات ہے بتائیں، میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس نے بالکل بڑی بہنوں کی طرح ارمان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت مان سے کہا کہ ارمان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے آج دوپہر میں ہوا سارا واقعہ ارہا کو بتا دیا۔ میں نہیں جانتا اس لڑکی میں ایسی کیا کشش ہے، لیکن مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے، دل چاہتا ہے اس سے شادی کر لوں۔ وہ اپنے دل کی بات اسے بتا رہا تھا، اور ارہا کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، جلدی کر لینا شادی۔ آپ کو پتہ ہے میرا اس گھر میں رہنے کو بالکل دل نہیں کرتا۔ اگر بھابھی آ جائیں گی تو پھر ان کے ساتھ رہوں گی، کم سے کم مجھے کوئی کمپنی دینے کے لیے تو ہوگا۔ آپ تو ہر وقت اپنی بزنس میٹنگز کے سلسلے میں غائب ہی رہتے ہیں۔ آخری بات پر وہ منہ پھلا کے بولی تھی کہ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ اس نے ارہا کو اپنے پاس کیے، اپنے ساتھ لگایا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے شاہ میر سے یہ بات کرنے کے بارے میں سوچا، اس سے بات شروع کی، تو اس نے فوراً مجھ سے تمہارا پوچھا، بالکل اسی انداز میں جس انداز میں میں اس سے اس کی بہن کا پوچھ رہا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ ارہا کو اس کی بات خاک پر لینا پڑی۔ میں نہیں سمجھی بھیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا سر دباتی ہوئی الجھن سے بولی۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے جس طرح مجھے اس کی بہن پسند آ گئی ہے، اسے بھی تم پسند آ گئی ہو، اور شاید وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی تم سے کروا دوں، اور اس کے بعد وہ میری شادی ماہا سے کروائے گا۔ ارمان نے آنکھیں میچتے صاف الفاظ میں یہ بتایا کہ ارہا حیران ہوئی۔ لو بھلا، ایسے بھی ہوتا ہے؟ یہ کیسا بھائی ہوا؟ اس نے ایک ہی پل سے پہلے شاہ میر کو ناپسند کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھتے ارمان نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ نہیں، اب اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے لگتا ہے میں اس کی آنکھوں، اس کے لہجے اور اس کی باتوں سے سمجھ گیا ہوں۔ تم بتاؤ، کیا تمہیں وہ اچھا لگتا ہے؟ بات میری شادی ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بس ایسے ہی مجھے بھی تمہاری شادی ایک دن کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے۔ تو پھر شاہ میر کیوں نہیں؟ ویسے بھی میرے خیال سے تو وہ ایک بہترین انسان ہے، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اپنے بہن بھائیوں کو باپ بن کے پالنے والا، اپنی ذمہ داریوں کو لے کر بہت حساس ہے۔ وہ ایک سمجھدار اور ذمہ دار انسان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوگی وہ بہت خوش نصیب ہوگی۔ ارمان کی آنکھوں کے سامنے شاہ میر کا سنجیدہ چہرہ گھوما۔ ایک بات تو وہ جانتا تھا، شاہ میر کیسا ہے، اس کے بارے میں اس نے کافی ریسرچ کر لی تھی۔ گھر آتے ہوئے راستے میں ہی ارہا کچھ دیر سوچنے لگی۔ اچھا، اگر وہ مجھ سے شادی کر لیں گے تو پھر آپ کی شادی ہو جائے گی؟ میرا مطلب ہے ان کی سسٹر سے۔ ارہا نے کچھ سوچتے ہوئے سوال پوچھا،
اور ارمان کو جیسے یہ سوال برا لگا۔ دیکھو ارہا میری پیاری بہن، اگر تم صرف اس لیے اس شادی کے لیے مانو گی کہ میں اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو پھر مت ماننا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے اپنی رضامندی سے شادی کرو۔ فی الحال میں تمہارا نکاح کر دوں گا، شادی میں ابھی نہیں چاہتا، پہلے تم کچھ پڑھ لو، کچھ بن جاؤ، پھر شادی کروں گا۔ ارمان نے مکمل تفصیل بتائی۔ وہ اپنی بہن کو کسی ڈیل کی طرح استعمال نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کی بہن تھی، اس کی زندگی، اس کی جان۔ ارہا نے ٹیبل پہ پڑا موبائل اٹھایا اور اب شامیر کی تصویریں دیکھتی ہوئی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارمان پاس ہی بیٹھا اس کے چہرے کے زاویے نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے گوگل سے ہی شامیر کی تصاویر نکال لی تھی، وہ ہر اینگل سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارمان کو اس کے کیوٹ فیس ایکسپریشنز دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی۔ شکل تو اچھی بھلی ہے، پیارا بھی ہے، تو کیا خیال ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ارمان کو دیکھا۔ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا تھا۔ تمہاری مرضی ہے، اگر تم چاہو گی تو ہم اس بارے میں بات کریں گے، ورنہ آج اسی وقت ہم اس بات کو ختم کر دیں گے۔ ارمان نے کندھے اچکائے۔ اس نے مکمل طور پر ارہا کو یہ حق دیا تھا کہ وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ اپنے بھائی کی آنکھوں میں اطمینان مان دیکھ کے ارہا کی آنکھوں میں نمی جھلک پڑی۔ بھئی اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میرا نکاح کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے ایک ہیرا تلاشیں گے، بالکل ویسے جیسے آپ خود میرے لیے ہیرا ہیں۔ وہ اب اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی تھی کہ ارمان مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اس بارے میں بات کریں گے، اور تم یہ بتاؤ تم کیوں منہ لٹکا کے بیٹھی ہو؟ اس کے سر پہ محبت سے لب رکھتے پوچھا۔ تو کیا منہ نہ لٹکاؤں؟ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھ سے نہیں رہا جاتا نوکروں کے ساتھ، آپ تو ہر وقت غائب رہتے ہیں۔ وہ منہ پھلائے گویا ہوئی تو ارمان گہرا مسکرایا۔ چلو پھر تمہاری شادی کر دیتے ہیں، اس گھر میں رہنا، وہاں بہت سارے لوگ ہیں۔ ارمان کی بات سنتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مشرقی لڑکیوں کی طرح چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ نہ کریں بھیا، اس کی پھنسی پھنسی آواز آئی اور ارمان کا کہا لاؤنج میں گونجا تھا۔ تم میری بہت پیاری اور جان سے عزیز بہن ہو، اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے اس بار ارمان نے سنجیدگی سے کہا تو ارہا مسکرا پڑی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی، یک ٹک چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر نمایاں ہو رہا تھا جب ارمان گاڑی سے نکلتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اور پھر کس طرح اس کی خاطر ان دونوں مردوں کو دھو ڈالا تھا۔ وہ منظر ماہا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو پا رہا تھا۔ ارمان کا چہرہ، ارمان کا اسٹائل، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، یہ سب یاد آتے ہی ماہا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ پڑی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس شخص پہ اسے کرش ہے وہ خود اس کی حفاظت کرنے کے لیے آئے گا۔ قسمت اسے ماہا تک لے آئے گی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اب اسکرین پر ارمان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ 10th کلاس میں تھی جب اس نے پہلی بار ارمان کو اپنے ایک اسکول کے فنکشن میں دیکھا تھا۔ وہاں پہ وہ اسپیچ دینے کے لیے آیا تھا، شاید پرنسپل نے ہی انہیں انوائٹ کیا تھا۔ اس دن سے وہ ارمان کی بہت بڑی فین تھی، اس کے انٹرویوز دیکھنا اسے بہت پسند تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے کون سی طاقت ارمان کی جانب کھینچتی جا رہی ہے، مگر اب اس کے دل کی دنیا مکمل طور پہ ہل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی اتنا بڑا شخص کبھی بھی اس کی قسمت میں نہیں لکھا جا سکتا۔ شاید قسمت تھی جس نے کچھ دیر کے لیے ماہا کو ارمان سے ملا دیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن شاید یہ سب اس کی قسمت میں لکھا نہ ہو۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماہا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ 2 منٹ بعد ہی شامیر کمرے میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کے بیٹھی۔ اب کیسی ہے میری پیاری بہن؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ ماہا مدھم سا مسکراتی، ٹھیک ہوں بھائی۔ اب اس کا ڈر اور خوف پہلے سے بہت کم ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ماہا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ چکا تھا۔ ماہا کچھ چونکی، جی کریں؟ تو اس نے اجازت دے دی۔ میں صاف اور سیدھی بات کروں گا،
ارمان کل جانے سے پہلے ایک بات کر کے گیا تھا۔ ارمان کے ذکر پہ ماہا چونکی، بے حد حیرانی سے شامیر کو دیکھا۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ ماہا سانس روک کے اپنے بھائی کو دیکھے گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ الفاظ تھے کہ امرت جو ماہا کے کانوں میں گونجے۔ اسے جیسے بالکل یقین نہ ہوا۔ اس کا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی اس کے دل کی بات دل میں ہی تھی، اتنی جلدی ارمان تک کیسے چلی گئی؟ وہ حیران تھی، شل تھی، بے یقین تھی۔ اگر تم چاہو گی تو میں تمہاری شادی کر دوں گا، اس بارے میں سوچ لو، پھر جو فیصلہ کرو مجھے بتا دینا۔ تم جانتی ہو ارمان ایک اچھا لڑکا ہے، ویل سیٹلڈ بندہ ہے، اپنا بزنس ہے، اپنی زندگی میں وہ بہت ترقی کر چکا ہے، اور میرے خیال سے ایک لڑکی کو شادی کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہی دیکھنی ہوتی ہیں۔ خوبصورت بھی ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، میں تم پہ کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میری پیاری بہن، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوا مان سے کہتا۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتا، ماہا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ دیے۔ بھائی؟ وہ ابھی تک حیرانی میں تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی حیرت پہ قابو پایا۔ شامیر واپس پلٹا۔ اس نے شامیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آنکھیں میچے ایک ہی سانس میں سارا فکرہ بول گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا بھائی باہر جاتا اور اس کے ہاتھ سے یہ موقع جاتا، اس نے فوراً ہاں کر دینا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگر زندگی میں ایک بار اسے یہ موقع ملتا تو وہ فوراً ہاں کر دیتی، اور آج اسے یہ موقع مل گیا تھا۔ شامیر کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے ماہا کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ یہ نمی کیوں ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا۔ آج پورے ایک ہفتے بعد دوبارہ شامیر کے کہنے پر ارمان جیلانی ہاؤس میں موجود تھا، اور وہ مسز جیلانی کے سامنے بیٹھے ساری باتیں کر چکے تھے۔ دونوں نے ہی اپنی اپنی پسند سے مسز جیلانی کو آگاہ کر دیا تھا۔ مسز جیلانی تو حیران ہو ہی رہی تھیں۔ ماہا اور ارہا فی الحال یہاں موجود نہیں تھی۔ وہ بتا چکا تھا کہ ارہا شادی کے لیے تیار ہے، اور شامیر نے بھی بتا دیا تھا کہ ماہا بھی شادی کے لیے تیار ہے۔ آنٹی، میں چاہتا ہوں کہ فی الحال نکاح کر دیا جائے، کیونکہ دونوں ہی پڑھ رہی ہیں اور دونوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، اس لیے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ارمان نے مسز جیلانی کو مخاطب کیا۔ مسز جیلانی نے شامیر کو دیکھا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر اگلے مہینے کا کوئی مناسب دن رکھ لیتے ہیں۔ مسز جیلانی کی بات پہ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آخر دونوں ہی بہت خوش تھے، انہیں ان کی پسند کی عورت مل جائے گی۔ صرف ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ دونوں اس کے دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت پورچ میں کھڑے تھے۔ تم نے ماہا سے پوچھا ہے نا؟ اس بار ارمان نے بنا کسی تکلف کے اسے تم کہا تھا۔ بالکل، میں نے پوچھ کے ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنی بہن پہ زبردستی کوئی بھی فیصلہ مسلط نہیں کرتا، شامیر نے ایک ادا سے کہا تھا، اور میں بھی اپنی بہن کی زندگی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ ارمان نے بھی غصے سے اسے اسی اینگل سے جواب دیا۔ یہ بات سنتے شامیر کی آنکھوں کے سامنے وہ بلی والا منظر نمایاں ہوا۔ اچھا، اگر اتنا ہی بہن کا خیال ہے تو بہن کو ایک بلی تک تو دے نہیں سکے، صرف ایک بلی کا بچہ ہی تو تھا۔ اتنے امیر ہو لیکن نہیں، بہن کے لیے وہ بھی نہیں کر سکے۔ شامیر کو جیسے غصہ آیا۔ ارمان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ وہ سمجھ گیا کہ شامیر نے وہیں ارہا کو دیکھا ہوگا۔ ارمان 2 قدم مزید چلتا ہوا شامیر کے قریب ہوا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جس بات کا پتہ نہ ہو اس چیز پہ اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اسے کیٹ الرجی ہے۔ اگر وہ زیادہ دیر بلیوں کے ساتھ رہے تو اسے بہت ریئر قسم کی الرجی ہو جاتی ہے، اور وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے میں اسے بلیوں سے دور رکھتا ہوں۔ میں اس کی صحت پہ دھیان دیتا ہوں۔ اگر اس کی صحت کے لیے ایک چیز نقصان دہ ہے تو پھر کچھ سختی اور کچھ ناراضگی سے ٹوک دیتا ہوں۔ اور اتنا کہتے شامیر کا کندھا تھپ تھپاتا ہوا وہ جیلانی ہاؤس سے باہر نکل گیا، مگر شامیر سن رہ گیا تھا۔ حیران تھا کہ اس نے خود ہی ارمان کے بارے میں رائے قائم کر دی۔ اچھا ہوا کہ ارمان نے اسے بتا دیا کہ اسے بلیوں سے الرجی ہے، ورنہ وہ تو اسے بلی دینے والا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا واپس گھر میں داخل ہو گیا۔ 1 مہینہ مزید گزر گیا۔
اس 1 مہینے میں ان لوگوں نے نکاح کی مکمل طور پہ تیاری کر لی تھی۔ ماہا تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جس شخص سے دیوانوں کی حد تک محبت کرتی تھی وہ شخص اس کا ہونے والا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، اور ارہا تو پرسکون تھی۔ اس کا بھائی شادی کرنے والا تھا، پھر اس کی زندگی میں اس کی بیوی آ جائے گی، اس کا بھائی خوش رہا کرے گا۔ اپنے بھائی کی خوشی اسے زیادہ اہم تھی، ورنہ اسے شاہ میر سے کوئی دھواں دھار قسم کی محبت تو نہیں تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے۔ نکاح جیلانی ہاؤس میں ہی ہونا طے پایا تھا۔ ان دونوں نے وائٹ اور گولڈن کلر کے امتزاج کی فراک پہن رکھی تھی۔ شاہ میر اور ارمان نے بھی سفید کلر کے سوٹ پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر گولڈن واسکٹ تھی۔ نکاح میں بس ضروری لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا، ورنہ ان دونوں بزنس مینز کا سرکل اتنا بڑا تھا کہ سارا شہر بھی انوائٹ کرتے تو کم پڑتا۔ نکاح کے بعد جب سارے مہمان چلے گئے تو رات کے آخری پہر وہ ارہا کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے بیک یارڈ میں آ گیا۔ ارہا نے ایک نظر پیچھے دیکھا، شاید ارمان مسز جیلانی سے کوئی بات کرنے کے لیے لاؤنج کی دوسری سائڈ پہ چلا گیا تھا، اسی لیے ارمان اسے نہیں دیکھ سکا۔ اسے تھوڑا آکورڈ فیل ہوا تھا، لیکن پھر دل میں تسلی ہو گئی کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ شاہ میر کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا، نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ نکالنا چاہا۔ اس کی حرکت نوٹ کرتا شاہ میر وہیں راستے میں رک گیا۔ کیا ہوا، میرا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا؟ اس نے پیچھے مڑتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ایک پل کے لیے ارہا اس کے چہرے میں کھو گئی۔ اگر اچھا نہیں لگا تو میں چھوڑ دوں؟ شاہ میر نے جیسے سوال پوچھا۔ ارہا ہوش میں آئی، جلدی سے بوکھلاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو شاہ میر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے میں شوہر ہوں، میں حق رکھتا ہوں، میں ہاتھ پکڑ سکتا ہوں۔ وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا، مگر یہ بات ارہا کو جتانا نہیں بھولا۔ ارہا بس ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ ابھی شوہر بنے 1 دن بھی نہیں ہوا کہ مجھ پہ روب جھاڑنے آ گیا۔ وہ بس بڑبڑا کے رہ گئی۔ اسے لے کے وہ بیک گارڈن میں آیا، وہاں پہ موجود ایک چھوٹے سے لکڑی کے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، اس نے اتنا کہتے دروازہ کھولا، اور 2 منٹ بعد ہی دروازے کے باہر سے بلی کا بچہ نکلا، اور اسے دیکھتے ارہا حیران ہوئی۔ ارے یہ تو وہی ہے! وہ خوشی کے مارے چلائی۔ شاہ میر کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھوٹے سے بلی کے بچے کی جانب بڑھاتی، شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ یہ تمہارا ہی ہے، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگانا، بس پیچھے سے دیکھو، شاہ میر نے نرمی مگر 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ ارہا نے منہ بنایا، لیکن کیوں؟ جیسے اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ شاہ میر نے اس پہ یہ پابندی کیوں لگائی؟ شاہ میر اس کے قریب ہوا، نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ارہا ساکت رہ گئی۔ مجھے ارمان نے بتایا ہے کہ تمہیں بلیوں سے الرجی ہے۔ اگر تم ان کے پاس جاؤ گی اور ہاتھ لگاؤ گی تو تمہیں الرجی ہو جائے گی، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اور یہ تمہاری جان تک لے سکتا ہے۔ تمہیں اس چیز کو باریکی سے دیکھنا ہوگا ارہا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بہت لاڈ سے بولا تھا کہ ارہا ساکت رہ گئی۔ یہ تمہاری ہے، میں تمہارے لیے ہی اسے وہاں سے لایا تھا، لیکن پلیز تم اسے ہاتھ مت لگانا، بس دور سے ہی دیکھو۔ ارہا کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس کی ایک بات اور اس کی ایک حرکت نے ارہا کے دل میں اس کے لیے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی، پھر اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے اس سے الگ ہو گئی۔ وہ اب بلی کے بچے کے پاس بیٹھی ہر اینگل سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت پیارا ہے، مجھے اس دن سڑک پہ بہت پیارا لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ شکریہ ادا کر گئی۔ شاہ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنا مجھ پہ فرض ہے۔ شکریہ کس بات کا؟ شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے ایک ادا سے کہا تھا کہ ارہا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ اسے واقعی اپنے بھائی کی پسند پہ بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ شخص بہت اچھا تھا۔ اس کی صرف ایک حرکت نے اور اس کی ایک ادا نے ارہا کا دل پگھلا دیا تھا۔ وہ اس کی جانب بہت تیزی سے اٹریکٹ ہوتی اس کی ہو گئی۔
محبت دل پہ دستک دے گئی تھی۔ وہ اس وقت ٹیرس پہ کھڑی تھی اور مسکراتے ہوئے نیچے شامیر اور ارہا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی خوش تھا، وہ بھی خوش تھی۔ جب پیچھے ہی ارمان آ کے کھڑا ہوا، اس کی موجودگی محسوس کرتی ماہا سانس روک گئی۔ وہ اس کے بہت پاس کھڑا تھا، اتنا کہ ماہا کی پشت ارمان کے سینے سے آ لگی۔ اس نے دھیرے سے ماہا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک سکون سا محسوس کرنا چاہا۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ شاید تم دنیا کی پہلی ایسی لڑکی ہو جس کی ایک ہی جھلک مجھے بے چین کر گئی تھی، میرے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ بس میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ شکریہ ماہا جیلانی سے ماہا ارمان خان بننے کے لیے۔ وہ دھیرے سے اس کے مزید قریب ہوتا، اپنا ایک ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا کہ ماہا کو لگا وہ گر جائے گی۔ وہ اس شخص کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتی بس اسے خواب ہی سمجھ رہی تھی۔ بہت مشکل سے خود پہ قابو پاتی وہ واپس پلٹی۔ ارمان اس کے بہت پاس کھڑا تھا، اتنا پاس کہ دونوں کے سینوں میں بہت تھوڑا فاصلہ تھا۔ ارمان کا ایک ہاتھ ابھی بھی ماہا کی کمر کے گرد تھا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھائے ارمان کو دیکھا، پھر بہت مشکل سے اپنا ہاتھ ارمان کے کندھے پہ رکھتے محسوس کیا واقعی وہ ارمان خان کی بیوی بن گئی ہے یا محض ایک خواب ہے۔ کیا میں آپ کو گلے لگا سکتی ہوں؟ وہ بولی تو لہجہ گیلا تھا۔ وہ گلے لگا کے یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی وہ ارمان خان کی بیوی بن گئی ہے، اس کی محرم، وہ اس کا ہو گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف اس کا۔ وہ عجیب سی جنونی کیفیت میں بولی تھی کہ ارمان گہرائی سے مسکرایا۔ تمہارا ہوں، جیسے مرضی گلے لگو، اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بہت نرمی اور بہت محبت سے کہا تھا کہ ماہا سارے ضبط کھوتی، اگلے ہی پل مزید آگے ہوتی اس کے سینے میں آ سمائی۔ اس نے ایک ہاتھ ارمان کی کمر پہ رکھا، جیسے یہ بات محسوس کر لینی چاہیے کہ واقعی وہ اس کا شوہر بن گیا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص اس کا ہو گیا ہے۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارمان کا ایک ہاتھ اس کے بالوں تک آیا، دوسرا اس کی کمر پہ تھا۔ کتنی ہی دیر بعد ماہا کو سکون محسوس ہوا۔ تھینک یو سو مچ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں آپ کو اس سے زیادہ بولا نہ گیا۔ الفاظ لبوں میں ہی رک گئے، گلے میں گیند سی اٹک گئی۔ ارمان اس کی اتنی مسرور آواز پہ حیران ہوا۔ کیا مجھے؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی تھی، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ارمان کے کرتے میں جذب ہونے لگے۔ ماہا، کیا مجھے؟ بولو پلیز۔ وہ جاننا چاہتا تھا ماہا کیا کہنے والی ہے۔ میں نہیں جانتی کب، کیسے اور کس وقت مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ سڑک پہ آپ کو دیکھتے میرا دل چاہا تھا کہ میں آپ کی پناہ میں چھپ جاؤں، لیکن اس دن میں آپ پہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ مگر آج میں یہ بات چیخ چیخ کر بتانا چاہتی ہوں کہ ماہا جیلانی ارمان خان سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ سوں سوں کرتی بولی۔ ارمان کو بہت پیاری لگی۔ اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے ماہا کے ماتھے پہ لب رکھے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس وقت کتنی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی باہوں میں سانس لیتی ماہا اندر تک ٹھنڈی اور پرسکون ہو گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت ایک بار پھر گزر جاتا ہے۔ وہ حسب عادت آج بھی ہمیشہ کی طرح ماہا کے کالج کے باہر سے گزرا۔ اس کے کالج کے آخری دن تھے، بس اس کے پیپر ہونے والے تھے، پھر اس نے فری ہو جانا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس آج ماہا اسے سڑک پہ کھڑی دکھائی دی اور کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ارمان فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور قدم قدم چلتا ماہا کے قریب آیا۔ اسے دیکھتے ماہا جلدی سے اس کی جانب بھاگی۔ ارمان کے قریب آتے بے اختیار اس کا بازو پکڑے اس کے ساتھ لگ گئی۔ ارمان اسے واضح پریشان دیکھ سکتا تھا۔ اچھا ہوا ارمان آپ آ گئے، وہ گیلی آواز میں بولی۔ اسے بہت سارا رونا آ رہا تھا۔ کیا ہوا جانے ارمان، کیوں پریشان ہو؟ ارمان جلدی سے اپنا ایک بازو کھولے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ دیکھے نا کتنی دیر ہو گئی، چھٹی ہوئے بھی
اور ابھی تک عالم بھائی نہیں آئے، اور یہاں سے گزرتا ہر مرد مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سوں سوں کرتی بولی۔ ارمان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اگلے ہی پل ماہا کے ماتھے پہ لب رکھتے خود اس کے آنسو صاف کیے۔ فکر مت کرو، چلو آج اس عالم کی میں اچھی کلاس لوں گا، ہر بار تمہارے ساتھ یہی کرتا ہے۔ احساس ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اتنی ہی میری بیوی ان لوگوں پہ بھاری ہے تو مجھے بتا دیں، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ایک کام نہیں کر سکتے یہ وقت پہ؟ ارمان کو بہت غصہ آیا تھا۔ غصے سے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے وہ مسلسل اپنا غصہ نکالتے ہوئے بول رہا تھا، میں خود تمہیں روز پک کر لیا کروں گا، بس بہت ہو چکا، آج کے بعد تم عالم کے ساتھ نہیں آؤ گی، سختی سے بولا تھا۔ ماہا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک شامیر کیوں نہیں آیا؟ یقیناً وہ ایک بار پھر لیٹ ہو گیا تھا۔ اب ارہا کو غصہ آنے لگا تھا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں کسی لڑکے کی آواز پڑی، یار چیک تو کر، کیا خوبصورت قیامت ہے۔ آواز کے تعاقب میں ارہا نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں، دوسرے ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں 2-3 لڑکے بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ان لڑکوں کی آنکھوں میں خباثت چمکی۔ ارہا ایک بار ساری اندر تک کانپ گئی۔ اس نے لڑکوں کو اگنور کرنے کی کوشش کی، چہرہ پھیر گئی۔ چل یار، لگتا ہے اکیلی بیٹھی ہے، چلو کمپنی دیتے ہیں۔ اتنا کہتے وہ تینوں ٹیبل سے اٹھے اور ارہا کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، ان میں سے ایک کی آواز سنتے ارہا اندر تک کانپ گئی۔ اس نے شدت سے شاہمیر کے آنے کی دعا کی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ ایسی بھی کیا بے اعتنائی؟ ہماری طرف دیکھو، ہم سے بات تو کرو۔ دوسرا اتنا کہتے کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ارہا جلدی سے اپنی کرسی سے بدک کے اچھلی اور کھڑی ہوئی، پھر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ارے کیا ہوا؟ بات تو سنو۔ ایک اس کی جانب بڑھنے لگا۔ دیکھو دور رہو مجھ سے، وہ خوف زدہ سی آواز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا آگے بڑھتا اور ارہا کا ہاتھ پکڑتا، درمیان میں کسی نے اس لڑکے کے چہرے پہ ایک مکہ دے مارا۔ ارہا 2 قدم مزید پیچھے ہوئی۔ وہ دونوں لڑکے بھی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اب سنجیدگی سے آنے والے مرد کی جانب بڑھے۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ شاہمیر جیلانی کی دھاڑ نے ریسٹورنٹ کے در و دیوار ہلا دیے۔ سارا ریسٹورنٹ حیرت سے منہ کھولے شاہمیر کو دیکھنے لگا، اور ارہا پاس ہی کھڑی بے بسی سے چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ اور وہ تینوں مرد جو بدقسمتی سے شاہمیر کی کمپنی میں ہی جاب کرتے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ آئی ایم سوری سر، وہ جلدی سے معافی مانگنے لگے۔ شاہمیر ان کو پہچان چکا تھا۔ سوری؟ کسی بھی لڑکی کو پریشان کرو گے اور پھر سوری کر لو گے؟ ابھی کے ابھی معافی مانگو میری بیوی سے، وہ چلایا تھا۔ ان تینوں نے جلدی سے ہاتھ جوڑے ارہا سے معافی مانگی۔ آئی ایم سوری سسٹر، معاف کیجیے گا۔ ارہا جلدی سے شاہمیر کے پیچھے ہو گئی۔ تم نکلو یہاں سے، اور ہاں کل کمپنی میں آ کے اپنے ریزگنیشن لیٹرز دے جانا۔ تم لوگوں کو میں مزید ایک پل کے لیے بھی اپنی کمپنی میں برداشت نہیں کروں گا۔ شاہمیر دھاڑا تھا، پھر ارہا کا ہاتھ پکڑے جلدی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اور ارہا مسلسل بے بسی سے رو رہی تھی۔ گاڑی کے پاس لاتے اس نے ارہا کا ہاتھ چھوڑا۔ رات کے سائے ہر طرف پھیل گئے تھے۔ وہ ڈرائیور انکل کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ آئی تھی۔ شاہمیر نے کہا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا ہے۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی تھی جب اگلے ہی پل آگے بڑھتے شاہمیر نے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ لیا۔ وہ اس افتاد پہ پہلے تو گھبرائی، مگر پھر اور رونا آیا۔ بے بسی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ بے بسی اور شکستہ لہجے میں بولا تھا۔ ارہا کو مزید رونا آنے لگا۔ آئی ایم سوری ارہا، آئی ایم سوری، وہ بار بار بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ کبھی اس کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا تھا، کبھی اس کے بالوں پہ، کبھی اس کے چہرے پہ۔ ارہا نے گہری سانس لیتے خود پہ قابو پایا۔ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے۔ بہت مشکلوں سے وہ ایک فکرہ ادا کر پائی۔ نہیں میری غلطی ہے، مجھے تمہیں اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، وہیں جا کے ڈنر کریں گے۔ آخری بات کہتے اس نے جلدی سے دروازہ کھولے ارہا کو گاڑی میں بٹھایا، پھر دروازہ بند کیا، گھوم کے دوسری طرف آیا،
ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو جیلانی ہاؤس کی جانب موڑ لیا۔ وہ جیسے ہی جیلانی ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سامنے ہی ارمان کھڑا تھا اور عالم کی کلاس چل رہی تھی۔ وہ دونوں بھی نزدیک آ گئے۔ ماہا صوفے پہ بیٹھی تھی اور مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی، اور یشفا کا تو ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ پاس ہی مسز جیلانی بیٹھی نفی میں سر ہلا رہی تھیں اور عالم خاموش کسی مجرم کی طرح چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ ارمان کی تقریر جاری تھی۔ نہیں، بتا دو، تم لوگوں پہ میری بیوی اتنا ہی بوجھ ہے تو اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایسی بھی کیا لاپرواہی ہے؟ اسے چھٹی ہوئے اتنی دیر ہو جاتی ہے تم اسے لینے نہیں جاتے۔ ارمان کا بس نہیں چل رہا تھا عالم کے منہ پہ ایک مکہ دے مارے، مگر ضبط کر گیا۔ آخر وہ اس کی بیوی کا بھائی تھا، کچھ عزت تو کرنی تھی۔ سوری بھائی، میری ایکسٹرا کلاس چل رہی تھی، اسی لیے بس وہی لے رہا تھا۔ عالم کچھ دیر کے بعد منمنایا۔ ارمان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ یہ آخری بار تھا، آج میں نے تمہاری غلطی معاف کر دی ہے، لیکن اگر آئندہ مجھے دوبارہ ماہا کی طرف سے لاپرواہی نظر آئی تو میں اسی دن اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھنا عالم جیلانی، میری بیوی مجھ پہ بوجھ نہیں ہے۔ وہ عالم کا کالر ٹھیک کرتا بہت کچھ باور کروا گیا تھا، اور ماہا تو بس محبت سے اپنے شوہر کو دیکھتی جا رہی تھی جو اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا۔ مسز جیلانی نے بالآخر ان کو متوجہ کیا۔ چلو بس کرو ارمان، اتنی کلاس کافی ہے، چلو آؤ سارے ڈنر کرتے ہیں، بچیاں بھی کب سے بھوکی بیٹھی ہیں۔ مسز جیلانی کی بات سنتے ارمان چونکا، پھر ماہا کو دیکھا جو اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر ارمان کی ساری کلفت دور جا سوئی۔ وہ بھی مسکرا دیا اور اسبات میں سر ہلایا۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ سارے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ ارہا بھی مسکرا کر سب سے باتیں کر رہی تھی۔ ویسے مجھے یہاں ڈنر کر کے بہت اچھا لگا، اس نے آہستہ سے جھکتے شامیر کے کان میں بتایا، اور شامیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا، مگر کیوں؟ جیسے وہ جان لینا چاہتا تھا۔ اکثر گھر میں بھائی لیٹ جاتے ہیں، اس لیے میں ڈنر اکیلے ہی کرتی ہوں، مگر یہاں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کرتے مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے دل کی بات شامیر کو بتائی تو شامیر نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور اپنے لبوں سے لگایا، اس طرح کہ کوئی اور بھی دیکھ نہ پایا، اور ارہا شرم سے دوہری پڑ گئی۔ تمہاری خوشی مجھے اپنی خواہشات سے زیادہ عزیز ہے ارہا، بہت شکریہ میری بیوی بننے کے لیے۔ اس کی سرگوشی پہ ارہا سر سے لے کر پیر تک لال ہو گئی تھی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا، اور کھانے کے دوران یشفا اپنی باتوں سے سب کو ہنسا رہی تھی۔ ہر کچھ دیر بعد ڈائننگ ٹیبل سے کہکہوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہ دونوں اپنی اپنی بیگموں کو دیکھتے ہوئے بس گہرائی سے مسکراتے جا رہے تھے۔ ان دونوں نے ان لڑکیوں کی ایک جھلک کی خاطر حرام رشتوں سے پرہیز کیا، اور دونوں نے نکاح کر کے بیوی بنا لیا تاکہ وہ حلال رشتے سے انہیں دیکھ سکے۔ اور بے شک بہترین وہ مرد ہے جو اپنی محبت کو نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا نام دے۔